آج لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا ٹھیک نہیں، کیونکہ یا کا مطلب ہے اے، قریب والے کو، پاس والے کو، سامنے والے کو یا کہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہے، اس لیے یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ آج میں آپ کو حاضر و ناظر کی تعریف بتاتا ہوں کہ حاضر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ناظر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آج میں بتاتا ہوں حاضر و ناظر کی تعریف کیا ہے۔ یاد رکھیں، جہاں تک ہاتھ پہنچے وہاں تک ہے حاضر، اور جہاں تک نظر پہنچے وہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ناظر۔ اب میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک اور نظر مبارک کی پہنچ کہاں تک ہے اب میں بتاتا ہوں۔ پہلے دیکھیں جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناظر کہاں تک ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بے شک میں اپنے حوض کوثر کو جو 7 آسمانوں کے اوپر جنت میں ہے، میں مدینے میں بیٹھ کے اسے دیکھ رہا ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ناظر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر دسترس کا یہ عالم تھا۔ اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز جنت کے انگوروں کے گچھے کو پکڑ لیا تو نماز کے بعد فرمایا، اگر میں اسے لے آتا تو تم اس میں سے رہتی دنیا تک کھاتے۔ یہ تھے حاضر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ہیں۔ نماز مسجد نبوی پڑھا رہے ہیں اور ہاتھ کہاں تک پہنچ گیا؟ کہاں تک؟ جنت میں۔ کہاں؟ انگوروں کی بیل پر۔ نبی اپنی قبور میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، حضور اپنے روضہ پاک میں حیات ہیں۔ روضہ مبارک سے ساری دنیا اور جنت پہ آپ نگاہ رحمت فرماتے ہیں۔ کتنے بدبخت لوگ ہو تم یار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میں معراج پر گیا، موسیٰ سرخ پہاڑی سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، اور یہ شان ہے خدمت گاروں کی، اور امام الانبیاء کا عالم کیا ہوگا؟ وہ موسیٰ علیہ السلام تو اپنی قبر میں زندہ ہوں اور تم کہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی ہو گئے ہیں، اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ کون سا تم نے کلمہ پڑھا ہے؟ تم نے محبت کیا محبت کی؟ یہ محبت کی تم نے کہ نبی مر کے مٹی ہو گئے ہیں، نبی حاضر و ناظر نہیں ہے، نبی نیچے کھڑے ہو کے اوپر دیکھ رہے ہیں حوض کوثر کو، نبی نماز مسجد نبی پڑھا رہے ہیں اور انگوروں کی بیل جنت سے توڑ کر لے کر آ رہے ہیں۔ یہ ہے میرے نبی کا مقام۔ اس لیے میں کہتا ہوں دیوبندی وہابیوں کے علماء کی تقریر تم سنو گے، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک و شبہت تو پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن محبت اگر سیکھنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مالات سیکھنے ہیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا سیکھنا ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ظاہری وفات کے بعد بھی دیکھنی ہے، تو کسی سنی مجھ جیسے عالم کی تقریر سننا۔ انشاءاللہ نبی کی محبتوں سے ایسا مالا مال کروں گا۔